سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. بزرگان محترم اور معزز خواتین، یہ قرآن کریم کی ایک آیت پاک ہے جو ہمارے امام صاحبان نے تراویح کی آخری رکعت میں پڑھی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ فیملی کے تعلق سے آدمی پر کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، اپنی فیملی کے تعلق سے آدمی پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ مضمون اس آیت پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہی اور ہر جگہ ہی یہ مضمون بہت اہم مضمون ہے، اور خاص طور پر اس ملک میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مختصر سی صحبت میں اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں، مرد بھی یہ بات جانتے ہیں، خواتین بھی یہ بات جانتی ہیں، ہر پڑھے لکھے مسلمان مرد اور عورت سے یہ بات مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا کامل و مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا ایک مکمل دستور حیات رکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل و مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا مکمل دستور حیات رکھتا ہے، اس میں کہیں کوئی تشنگی نہیں ہے۔ عبادات ہی کے مجموعے کا نام اسلام نہیں ہے، عبادات ہی کے مجموعے کا نام اسلام نہیں ہے،
اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے اور ہر لائن میں اس کے پاس مکمل دستور حیات ہے۔ عبادات کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عبادات کے سلسلے میں اسلام کے پاس مکمل نظام ہے، لیکن عبادات کے علاوہ اخلاق کے سلسلے میں جتنا کامل و مکمل نظام اسلام کے پاس ہے، اتنا کسی ازم میں اتنا کامیاب نظام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمام اعلی اخلاق، عمدہ اخلاق اپنی امت کو مکمل سکھلا دوں اور خود عمل کر کے ان کے سامنے آئیڈیل پیش کروں، نمونہ پیش کروں اور عملی نمونہ پیش کر کے اپنے عمل کو، اپنی امت کو مکمل اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کی تعلیم دی تو قرآن کریم نے ایک موقع پر ضمناً یہ آیت کریمہ آئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آپ اخلاق کے ہائی لیول پر ہیں، نہایت اونچے مرتبے پر ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، بہت اونچے لیول پر ہیں۔ تو اخلاق کی تعلیم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامل و مکمل اپنی امت کو دی اور تمام اچھے اخلاق پوری تفصیل کے ساتھ امت کو بتلا دیے۔ معاملات کا شعبہ لیجئے، معاملات یعنی بزنسز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، دنیا میں جو معاملات بزنسز ہیں، معاملات کا شعبہ لیجئے تو صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس معاملات کے سلسلے میں گائیڈنس ہے۔ آج دنیا میں کسی مذہب کے پاس معاملات کے سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں، ٹوٹی پھوٹی ہدایت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو صحیح مذاہب تھے وہ بھی بگڑ گئے، ان میں بھی تحریف ہو گئی، ان کی اصلی شکلیں باقی نہیں رہی، تو اس لیے بہت سا حصہ ان کا ضائع ہو گیا۔ اور معاملات کے سلسلے میں پچھلے مذاہب میں صحیح ہدایات تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مندرس ہو گئی اور مٹ گئی، اور ان مذاہب میں وہ تعلیمات نہیں رہی۔ اور اسلام کیونکہ مکمل آج بھی محفوظ ہے، اس لیے اسلام میں معاملات کے سلسلے کی تمام ہدایات ہیں، اور کتنی زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں یعنی جو بڑے مدارس ہوتے ہیں، ان بڑے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے ہدایہ، وہ 4 والیوم میں ہے۔ ان 4 والیوم میں سے شروع کے 2 والیوم جو ہیں اس میں عبادات کے مسائل ہیں، پیور عبادات، اور وہ مسائل جو عبادت اور معاملے سے مرکب ہیں، جڑے ہوئے ہیں، دونوں پہلو اس میں ہیں، وہ بھی اس میں ہے۔ 2 والیوم میں یہ سارے ہیں، اور پچھلے مکمل 2 والیوم میں سارے معاملات کے مسائل ہیں۔ اور وہ جو پہلے 2 والیوم ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور وہ جو آخری والیوم ہے وہ پہلے سے ڈیوڑے ہیں۔ اور وہ پچھلی ہدایہ آخرین جس کو کہتے ہیں، یعنی ہدایہ کے پچھلے 2 والیوم، وہ مکمل 2 والیوم اسلام کے معاملات کے احکام سے بحث کرتے ہیں کہ شریعت نے معاملات کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، کہ اگر ٹریڈ یعنی تجارت کریں تو تجارت کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے کیا کیا صورتیں ہیں، کون سی جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔
کفالت یعنی کسی کی ضمانت لیں تو ضمانت کے لیے کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں. حوالہ، اگر کسی کے رقم حوالہ کریں تو کیا صورت ہے. مزاربت یعنی کسی کو پیسہ دیں ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے، اور نفع کے آدھا آدھا نفع ہو تو اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. شرکت پارٹنرشپ کی کیا کیا شکلیں ہیں. کہ اجارہ یعنی کسی کو رینٹل معاملات ہوں تو اس کے کیا، ایسے تمام مورگیج کے مسائل اور یہ سب مسائل ہیں. مورگیج یعنی رہن گروی، مورگیج اور گروی کے لیے تو 100 صفحے ہیں ہماری ہدایہ قرآن میں. مجھے تو مختصر طریقے پر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں معاملات کے بارے میں ہدایات نہیں ہے. اسلام میں معاملات کے بارے میں تو آدھی فقہ معاملات ہی سے متعلق ہے، اور دوسری آدھی وہ عبادات سے متعلق ہے اور ان معاملات سے متعلق ہے جن میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور معاملے کا پہلو بھی ہے. جیسے نکاح میں دونوں پہلو ہیں. نکاح میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور نکاح میں معاملے کا پہلو بھی ہے. تو یہ دونوں قسم کے معاملات مل کر 2 والیوم ہیں، اور صرف معاملات پر 2 والیوم ہیں، اور وہ بڑے والیوم ہیں. معاشرتی مسائل لے لیجئے تو معاشرتی مسائل کے بارے میں جتنی اسلام نے کامل و مکمل ہدایات دی ہیں، کسی کے پاس اتنی کامل و مکمل ہدایات نہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، جب قرآن کریم کی وحی مکمل ہوئی تو آخر میں جو آیت پاک نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین ریلیجن، دین کا ترجمہ ہے ریلیجن، اور مذہب. یہاں ایک مسئلہ رک کر سمجھنا چاہیے، ایک لفظ ہے دین اور ایک لفظ ہے مذہب، دونوں میں استعمال میں فرق ہے، اور جو لوگ اس کے استعمال میں فرق نہیں کرتے ہیں وہ کہیں جا کر پریشان ہوتے ہیں. دین یہ تو ریلیجن کے معنی میں ہے، اور مذہب لفظ جو ہے وہ اردو میں دین کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں دین کے معنی میں نہیں آتا. عربی میں لفظ مذہب کے معنی دین کے نہیں ہیں. دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے، مگر ہماری اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری اردو میں جو دین کے معنی ہیں وہی معنی مذہب کے ہیں. جس کے معنی انگریزی میں ریلیجن ہے، جس کے معنی ہندی میں دھرم ہے، اسی معنی میں لفظ دین بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور مذہب بھی استعمال ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں، تعلیم الاسلام، حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب جو غیر منقسمہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بنے اس سے پہلے جو ہندوستان تھے اس کے مفتی اعظم تھے. ان کی وہ کتاب ہے تعلیم الاسلام، اور تعلیم الاسلام بچے پڑھتے ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے میں شروع میں یہ عبارت ہے. وہ کتاب سوال جواب ہے، چھوٹے بچوں کے لیے سوال اور پھر اس کا جواب، سوال اور اس کا جواب. تو سب سے پہلے ہے سوال، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمان. یہ پہلا سوال جواب ہے. سوال، تم کون ہو؟ بچے سے ہم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، تم کون ہوگا کیا مطلب؟ یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمان. جواب یہ نہیں ہے جواب حنفی، جواب شافعی، جواب مالکی، جواب حنبلی، جواب اہل ظاہر، نہیں، یہ جواب نہیں ہے. جواب ہے جواب مسلمان. یہ تعلیم الاسلام میں سوال جواب ہیں کہ سوال تم کون ہو یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمان.
معلوم ہوا کہ اردو میں جو لفظ مذہب ہے یہ لفظ مذہب اور دین دونوں ہم معنی لفظ ہے، مگر عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں المذہب الاسلامی نہیں کہیں گے، الدین الاسلامی، ہاں دین الاسلامی ٹھیک ہے، یا مضاف لے کر کے کہیں گے دین الاسلام، یہ ٹھیک ہے، لیکن مذہب الاسلام یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے مذہب ابی حنیفہ، مذہب الشافعی، مذہب مالک، مذہب احمد بن حنبل، یہ کہیں گے امام ابو حنیفہ کا مذہب، امام شافعی کا مذہب، امام مالک کا مذہب، امام احمد کا مذہب، یہ عربی میں کہا جائے گا۔ اور مذہب الاسلام، اسلام کا مذہب، یہ عربی میں نہیں کہیں گے۔ اور عربی میں کہیں دین و ابی حنیفہ، نہیں، دین و ابی حنیفہ نہیں کہیں گے، دین و ابی حنیفہ، دین الشافعی، دین و احمد، امام ابو حنیفہ کا دین، امام شافعی کا دین نہیں، توبہ توبہ، یہ لفظ نہیں استعمال کریں۔ دین کا لفظ آئے گا تو کہیں گے دین الاسلام، دین الاسلام، اس کو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ جوڑیں گے۔ عربی میں لفظ دین کے معنی کیا ہیں وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، ریلیجن کے معنی میں، اور مذہب کے کیا معنی ہیں؟ مذہب جو ہے یہ عربی میں اس میں ظرف ہے ذہبا سے، ذہبا کے معنی جانا، کوئی آدمی جا رہا ہے کہ ذہب الی بیتہ، اپنے گھر گیا، تو ذہبا کے معنی جانا، گیا، ذہب الی بیتہ، اپنے گھر گیا۔ تو یہ ذہبا جو ہے اس سے مذہب ہے، مذہب کے معنی ہے جانے کی جگہ یعنی راستہ، مذہب کے معنی ہے جانے کا راستہ۔ اس کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے مسلک۔ مسلک یہ سلکا سے ہے، سلکا کے معنی بھی ہے چلنا، اور مسلک کے معنی چلنے کی جگہ یعنی راستہ۔ یہ جو لفظ مسلک ہے یہ عربی میں بھی اسی معنی میں ہے اور اردو میں بھی اسی معنی میں ہے، لیکن لفظ مذہب عربی میں تو مسلک کے معنی میں ہے، لیکن لفظ مذہب اردو میں آ کر کے دین کے معنی میں ہو گیا۔ لہذا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک، امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک، امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک، امام احمد کا مسلک، یہ کہنا صحیح ہے۔ مسلک کے کیا معنی ہیں؟ وہی اسکول آف تھاٹ، اسکول آف تھاٹ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ پرنسپلز بنائے اور ان پرنسپلز بنا کر کے اس کی روشنی میں قرآن و حدیث کے سمجھنے کا طریقہ، اسکول آف تھاٹ، اس معنی میں مسلک لفظ ہے۔ یہ مسلک لفظ عربی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مذہب جو لفظ ہے وہ مذہب لفظ عربی میں تو استعمال کریں گے کیونکہ عربی میں تو مذہب اور مسلک ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن اردو میں لفظ مذہب استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اردو میں مذہب بمانا دین آتا ہے، مذہب اسلام، اسلام کے لیے مذہب استعمال ہو۔ اسی لیے بعض بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کچھ مذہب حنفی کی کچھ لوگ پیروی کرتے ہیں اور کچھ مذہب شافعی کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مذہب مالکی کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مذہب حنبلی کی پیروی کرتے ہیں۔ مذہب تو ریلیجن ہے، ان حضرات کا ریلیجن کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کے علاوہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کا فالو ہو گیا۔ ابو حنیفہ کے ریلیجن کی پیروی کی، امام مالک کے ریلیجن کی پیروی کی، ان کو ریلیجن بنانے کا کہاں آتے ہیں؟ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کا فالو ہے۔ تو یہ وہی لفظ کے استعمال کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، بس اتنی ہی بات ہے کہ یہ لفظ کے استعمال کرنے میں غلطی ہے۔ لفظ مذہب جو عربی کا ہے وہ مسلک کے معنی میں ہے، اور لفظ مذہب اردو میں آ کر کے دوسرے معنی میں ہو گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ مذہب حنفی کہتے ہیں۔ تو اب مذہب بمانا ریلیجن بھی آتا ہے اور مذہب بمانا مسلک بھی آتا ہے اردو میں۔ اردو میں مذہب کا لفظ بمانا دین بھی آتا ہے اور مذہب بمانا مسلک بھی آتا ہے۔ تو یہ جو مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنفی کہا جاتا ہے، وہاں مذہب بمانا دین اور ریلیجن نہیں ہے، بلکہ وہاں مذہب بمانا مسلک ہے، اور مسلک یعنی اسکول آف تھاٹ
یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جتنے انسان ہیں، ہر آدمی جب قرآن کریم لے کر پڑھنے بیٹھے گا اور حدیث شریف لے کر پڑھنے بیٹھے گا تو ہر ایک کے سمجھنے کا مینر اور طریقہ الگ رہے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کو اور حدیث کو جس طرح سمجھوں میرے یہ بھائی بھی اسی طرح سمجھیں اور یہ بھائی بھی اسی طرح سمجھیں، یہ ضروری نہیں۔ مجھ میں اور ان میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جائے گا، مجھ میں اور ان میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جائیں گے۔ ایک آیت کو میں کچھ سمجھتا ہوں، یہ اور سمجھتے ہیں، یہ اور سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث کو میں اور طرح سمجھتا ہوں، یہ اور طرح سمجھتے ہیں، اور طرح سمجھتے ہیں۔ یہی وہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ہر آدمی قرآن پڑھے اور ہر آدمی حدیث پڑھے اور جو آدمی جو سمجھے اس پر عمل کرے؟ میرے بھائیوں، اگر ایسا کر دیا جائے گا تو تسبیح کے دانے سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اگر ایسا کر دیا جائے گا تو تسبیح کے دانے سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، مسلمانوں میں وحدت نہیں رہے گی، مسلمانوں میں کوئی اجتماعیت نہیں رہے گی، مسلمان ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے جڑ نہیں سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ہو جس کا فالو کریں لوگ، کوئی بھی ایک ہو۔ جیسے کہ کچھ لوگ مسلک حنفی کا فالو کرتے ہیں تو اب یہ سارے مسلمان ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جڑ گئے۔ کچھ امام شافعی علیہ الرحمہ کا فالو کرتے ہیں تو یہ دوسری تسبیح بن کر تیار ہو گئی، اور یہ سب ایک کلمہ ان کا مجتمع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں امام مالک علیہ الرحمہ کا فالو کرتے ہیں تو یہ ساری ایک تیسری تسبیح تیار ہو گئی۔ کچھ ہیں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا فالو کرتے ہیں، یہ ایک الگ اجتماعیت ہو گئی، چوتھی تصویر ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ الگ ہے، وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ کسی کا فالو نہیں کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ بھی ایک فالو کرتے ہیں اپنے اسکول کا۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ حنفی سوسائٹی میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ حنفی مفتی سے پوچھیں گے، مالکی سوسائٹی میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو مالکی مفتی سے پوچھیں گے، شافعی سوسائٹی میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ شافعی مفتی سے پوچھیں گے۔ اور یہ جو اصحاب ظواہر اہل حدیث، ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ کسی حنفی مفتی سے نہیں پوچھیں گے، وہ کسی شافعی مفتی سے نہیں پوچھیں گے، وہ کسی مالکی مفتی سے نہیں پوچھیں گے، وہ اصحاب ظواہر میں جو بڑا عالم اور مفتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے ہو، اسی سے پوچھیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں ہر آدمی قرآن لے کر بیٹھ گیا اور ہر آدمی حدیث لے کر بیٹھ گیا اور جس کی جو سمجھ میں آ گیا وہ عمل کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ غیر مقلدین، وہ غیر مقلدین نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ مقلدین ہیں۔ تو یہ سب مقلدین ہیں، یہ بھی حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ اصحاب ظواہر ہیں۔ گویا یہ 5 تسبیحیں ہو گئی، اور یہ 5 نہیں، ایک چھٹی بھی ہے۔ فقہ جعفری کا فالو کرنے والے بھی دنیا میں ہیں، فقہ جعفری کا فالو کرنے والے بھی ہیں، یہ ایک چھٹی اجتماعیت ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھتے جائیے۔ یہاں جب پہنچتے ہیں تو ایک بھائی ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا مول صاحب ایسا نہیں کرتے، یہ جو 5 تسبیحیں تم نے بنائی، الگ الگ بنائی، یہ سب ملا کر کے 500 دانے کی ایک تسبیح بنا ڈالو تو کتنا اچھا ہو۔ یہ سوال ہے کہ یہ 5 تسبیحیں الگ الگ کیوں بنائی ہیں؟ جب یہ اسکول آف تھاٹ کا فالو کرنا ہے مسلمانوں کے کلمے کو مجتمع کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ مسلمانوں میں تتر بتر نہ ہو جائے، تسبیح کا دانہ ٹوٹ گیا اور ہر دانہ ایک دوسرے سے بکھرا پڑا ہے اور سب آپس میں بحثیں اور مناظرے اور گتھم گتھا، روز مذہبی لڑائیاں، یہ نہ ہو، مسلمانوں میں اجتماعیت رہے۔ اس لیے جب یہ صورتحال ہے تو یہ 5 تسبیحوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 5 تسبیحوں کے دھاگے توڑ ڈالو اور 500 دانے کی ایک تسبیح بنا ڈالو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا ہمارا تو بہت جی چاہے ایسا امت کر ڈالے، ہم تو اللہ سے بتیری دعا کریں خدایا ایسا کر دے، مگر 1400 سال میں تو ہوا نہیں۔
اور یہ جو پچھلے 1400 گئے وہ آگے جو آ رہے ہیں سینچریاں آ رہی ہیں اس سے بہتر گئی. جو پیچھے سینچریاں گئی وہ آنے والی سینچریوں سے بہتر گئی. ان بہتر سینچریوں میں تو نہیں ہوا تو آگے کیا امید باندھو گے؟ اس لیے اگر اللہ ایسا کر دے تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو جائے. ہم تو 100 سال کا سجدہ کریں شکر کا، ایسا شکر کا سجدہ کریں کہ 100 سال میں سر اٹھائے. مگر یہ تو ہمارے بس میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے بس میں ہے کہ 5 تسبیحیں توڑ کر کے ایک تسبیح پوری بنا ڈالنا اور پوری امت کا کلمہ متحد کر دینا، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بس میں ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے 73 فرقوں والی، اس پیشین گوئی سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ایسا کرنے والے ہیں نہیں. لہذا میرے بھائیوں بہتر یہ ہے کہ جو 4 تسبیحیں ہیں وہ 4 تسبیحیں رکھو، اسے توڑ کر زیادہ اسے مت بکھیرو. یہ جو 4 تسبیحیں ہیں ان کو 4 رہنے دو، اسے توڑ کر زیادہ مت بکھیرو. بعض ہمارے بھائی جو ہیں اس کی وہ اس فکر میں ہے کہ یہ تسبیحیں توڑ کر ایک تسبیح بناؤ. لیکن میرے بھائیوں ان لوگوں کی محنتیں کامیاب نہیں ہونی، وہ سکسیس نہیں ہونے. اور میں اس کی دلیلیں 2 بتلائی کہ پیچھے جو 14 سینچری گئی ہیں وہ خیر ہے، آگے جو سینچری آ رہی ہیں وہ اس سے بہتر نہیں آ رہی. اور جب یہ خیر القرون میں ایسا نہیں کر سکا کوئی تو آگے کیا امید باندھو گے؟ دوسرے حضور نے 73 فرقوں والی جو حدیث شریف سنائی ہے اس حدیث شریف کا حاصل تھے کہ امت میں فرقہ بندی رہے گی، اس فرقہ بندی کو توڑا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. تو خیر بات آگے بڑھ گئی، دوسری طرف نکل گئی. میں تو درمیان میں رک کر آپ کو صرف ایک لفظ سمجھا رہا تھا کہ لفظ مذہب اردو میں آ کر کے 2 ڈیفرنس معنی میں ہو گیا ہے. ریلیجن کے معنی میں، دین کے معنی میں بھی ہو گیا اور مسلک کے معنی میں بھی ہو گیا ہے. اور جو بھائی یہ حقیقت نہیں جانتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا مسلک مذہب حنفی اور کیسا مذہب شافعی. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مذہب مسلک کے معنی میں ہے، اور جو لفظ مذہب دین کے معنی میں ہے وہ دین کے معنی میں وہ مذہب حنفی نہیں ہو سکتا، وہ مذہب شافعی نہیں ہو سکتا، وہ تو مذہب اسلام ہے. اور میں نے طالب الاسلام کی عبارت پڑھائی کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان. تو اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ یہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین یعنی مذہب، یہ وہی لفظ مذہب، آج میں نے تمہارا دین یعنی تمہارا مذہب کمپلیٹ کر دیا، اس میں کوئی کمی تشنگی باقی نہیں رہنے دی. جتنی مذہب کی ضروریات تھی وہ ساری قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے بیان کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور کامل کر دی میں نے تم پر میری نعمتیں، کامل کر دی تم پر میری نعمتیں. یہ کوئی نیا مضمون نہیں ہے، وہ پہلا ہی مضمون ہے. اور پہلے مضمون میں جو ارشاد فرمایا ہے اسی کو دوسرے اعتبار سے کہا کہ یہ جو دین اسلام تمہیں کامل و مکمل دیا گیا ہے، یہ دین اسلام جو تمہیں کامل و مکمل دیا گیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آج اللہ نے یہ نعمت کمپلیٹلی تمہیں دے دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کمپلیٹ کر دی. یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے یہ اللہ کا مومنین پر بہت بڑا انعام ہے. یہ اللہ کا مومنین پر بہت بڑا انعام ہے. اللہ یہ مومنین کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ان کی طرف رسول اللہ نے بھیج دی ہے. یہ جو رسول آئے ہیں یہ نعمت صرف مومنین کے لیے نہیں ہے،
جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی اور رسول جو آتے ہیں وہ صرف مومنین کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آتے ہیں، مگر کافر اس نعمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا ہے، اس نعمت کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا ہے، اس نعمت سے فائدہ صرف مومن اٹھاتا ہے۔ اس لیے مومن کی تخصیص کی کہ اللہ نے مومنین پر نعمت فرمائی، مومنین پر احسان فرمایا، مومنین پر انعام فرمایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن کریم کے شروع میں فرمایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی اور پرہیزگاروں کے لیے گائیڈنس ہے۔ حالانکہ قرآن سارے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے، مگر سارے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے، مگر بہت سے انسان جو کافر انسان ہیں وہ تو قرآن کو کھول کر اس میں سے ہدایت لیتا ہی نہیں۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن اٹھاتا ہے، متقی اٹھاتا ہے، پرہیزگار اٹھاتا ہے، مومن بھی نہیں اٹھاتا۔ بھائیو غور کرو، ہم سب مومنین ہیں، ہم میں سے کمپلیٹلی قرآن سے فائدہ اٹھانے والا صرف پرہیزگار ہے، سچا پکا مومن ہے، عمل صالح اور ایمان زکوٰۃ پوری پابندی سے دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتا ہے مگر اللہ نے پیسے دیے حج کو نہیں جاتا۔ کوئی قرض لے کر کے حج کو جاتا ہے، قرض لے کر حج کر کے آتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سب ہم مسلمانوں کے احوال ہیں۔ تو پارشیلی فائدہ اٹھانے والے تو سبھی مسلمان ہیں، لیکن کمپلیٹلی قرآن کی گائیڈنس سے فائدہ اٹھانے والے وہ تو متقی ہیں صرف۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کریم رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ پر یہ مضمون آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت کریمہ میں ہے ھدی للناس، ھدی للناس، قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ تو قرآن کریم حقیقت میں تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا ہے، مگر چونکہ اس سے فائدہ اٹھانے والے مومنین ہی ہیں، اور مومنین بھی کمپلیٹلی فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہی قرآن کریم سے کمپلیٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے شروع میں کہا گیا ھدی للمتقین۔ تو اسی طریقے پر اللہ کی جو یہ نعمت ہے، دین اور رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے بھی مومنین ہیں۔ کافر انسان تو اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر انعام فرمایا، احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ جو نبیوں کا آنا، نبیوں کے ذریعے وحی کا آنا، نبیوں کے ذریعے اللہ کی کتابوں کا نازل ہونا، یہی اللہ کی نعمت ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی مضمون پھر بتایا اور یہ فرمایا کہ پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے، یعنی آخرت میں نجات صرف اسلام کا فالو کرنے والوں کی نجات ہوگی، کسی اور کی نجات آخرت میں نہیں ہوگی، کیونکہ مذہب ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ سب غیر پسندیدہ ہیں، ان کے فالو کرنے والے آخرت میں کامیاب نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں